بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا وحبیبنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ دوستان عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری گفتگو نہی فساد کا تقاضا کرتی ہے یا نہیں کرتی، اس کے بارے میں ہو رہی تھی، اور ہم نے پہلے کہا تھا کہ یہ مسئلہ علم اصول کے اہم ترین مسائل اور علم اصول کا اہم ترین مباحث میں سے ایک مبحث ہے۔ تو انشاءاللہ ہم آج تطبیقات میں چند مثالیں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، اور ان مثالوں میں آپ نے یہ بتانا ہے کہ نہی فساد کا تقاضا کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے۔ ہم نے پہلے کہا ہے کہ اگر عبادات کے بارے میں نہیں آئیں تو نہی عبادات میں فساد کا تقاضا کرتی ہے، لیکن اگر معاملے کے بارے میں نہیں آ جائیں تو ہم نے کہا تھا معاملے کی دو قسمیں ہیں، یا معاملے میں جو نہی آئی ہوئی ہے وہ نہی ارشادی ہے یا نہی مولوی ہے۔ نہی مولوی ہو تو ہم نے کہا کہ وہ نہی فساد کا تقاضا نہیں کرتی، لیکن اگر نہی ارشادی ہو تو فساد کا تقاضا کرتی ہے۔ تو آپ ان مثالوں میں انشاءاللہ یہ بیان کریں گے اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ نہی ان مسائل میں ان موارد میں کس چیز کا تقاضا کرتی ہے۔ تو ہم چند مثالیں آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے سونے کی انگوٹھی پہن کر نماز پڑھنا۔ الصلاة فی خاتم الصحابی، روی عن ائمة اہل بیت علیہم السلام لا يلبس الرجل الذهب ولا يصلي فيه، یعنی ائمہ اہل بیت علیہم السلام سے روایات مروی ہیں کہ جس میں فرمایا گیا ہے کہ مرد سونا نہیں پہن سکتا اور نہ ہی سونا پہن کر نماز پڑھ سکتا ہے۔ اسی طرح دوسری روایات میں ہے کہ سونے کی انگوٹھی پہن کر مرد کو نماز نہیں پڑھنی چاہیے، اگر نماز پڑھیں تو پھر کیا ہوگا، اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ اب دیکھیں یہاں پر کیوں، نماز عبادت ہے، اور عبادت میں جب اس کے مطالعہ نہیں آ جاتی ہے تو نہیں فساد کا تقاضا کرتی ہے۔ اسی طرح سے دوسری مثال ہے، شیخ حائری فرماتے ہیں روایات کا ایک مجموعہ موجود ہے جو دلالت کرتا ہے کہ مصلی کا لباس سونے سے بنا ہوا نہ ہو، اور ان اخبار میں حالت نماز میں سونا پہننے سے نہیں کی گئی ہے۔ تو اگر نہیں آ گئی ہے تو کیا اس کے باوجود کوئی شخص نماز اگر پڑھتا ہے سونے کے لباس میں تو کیا اس کی نماز صحیح ہوگی یا صحیح نہیں ہوگی، اور نہیں عبادات میں فساد کا تقاضا کرتی ہے۔ امام علیہ السلام کی طلب کے باوجود فقراء میں زکوٰۃ تقسیم کرنا۔ لو طلب الامام الزکاة ولكن المالک فرقها بین الفقراء دون ان يدفعها الى الامام علیہ السلام، امام علیہ السلام جب زکوٰۃ طلب کریں لیکن مالک مال جو ہے امام کو دینے کے بجائے خود ہی فقراء میں اگر زکوٰۃ تقسیم کرے تو کیا اس کا یہ جو عمل ہے، کیا یہ عمل درست ہے؟ جب کہ روایات موجود ہے امام علیہ السلام جب زکوٰۃ طلب کریں تو بندہ وہ شخص جس پر زکوٰۃ واجب ہو گئی ہے خود تقسیم نہیں کر سکتا، تو اس نہیں کے باوجود کہ اگر وہ زکوٰۃ دے دیتا ہے تو کیا اس کا زکوٰۃ دینا اس کے زکوٰۃ کے لیے کافی ہے یا اس کا دینا کالعدم ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے؟ آپ جواب دیں گے۔ تو امام کی طرف سے نہیں کے باوجود دی جانے والی زکوٰۃ کافی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اسی طرح سے مثلا پانی کے استعمال نقصان دہ ہونے کے باوجود وضو کرنا۔ تیمم، چند موارد میں تیمم کرنا ضروری ہے، 7 شرائط تیمم کے لیے بیان کرتے ہیں کہ ان میں سے کوئی اگر چیز ہو، موارد بیان کرتے ہیں 7 موارد کہ جہاں پر انسان کو وضو کے اور غسل کی جگہ پر تیمم کرنا چاہیے۔ ان میں سے ایک مورد کیا ہے، مثلا پانی کا استعمال اس مصلی کے لیے مضر ہو، ایک بندہ نماز پڑھنا چاہتا ہے اور پانی کا استعمال اس کے لیے مضر ہے، مثلا یا غسل کرنا چاہتا ہے، پانی اس کے لیے مضر ہے۔ پانی سے کیا ہوتا ہے، اس بدن میں پہلے سے موجود بیماری یا طول ہو جاتی ہے، طول پکڑتی ہے، یا ایک نئی بیماری لگنے کا جو ہے خطرات موجود ہیں۔ اسی طرح بہت سارے موارد ذکر کرتے ہیں، مثلا یا پانی تک پہنچنا ممکن نہیں ہے، یا پانی جو ہے نجاست کو دور کرنے کے لیے پانی چاہیے۔
تو مثلا یہاں جو مثال دی ہے وہ یہ ہے کہ وضو کے لیے پانی کا استعمال مضر ہے، اور مضر ہونے کے باوجود بھی وہ بندہ کیا کرتا ہے، بندہ اس پانی سے وضو کرتا ہے، تو کیا اس نے جو وضو کیا ہے کیا وضو درست ہوگا یا اس کا وضو باطل ہے؟ یہاں آپ جواب دیں گے کہ ابھی تک جو بحث ہم پڑھ چکے ہیں اس کی روشنی میں اس کا حکم کیا ہونا چاہیے۔ اگر وضو کرنے کے لیے پانی کا استعمال نقصان دہ ہو تو وضو کی جگہ پر تیمم کرنا ضروری ہے، لیکن اس کے باوجود کوئی شخص وضو کرتا ہے تو اس کا وضو باطل ہوگا یا نہیں باطل ہوگا، آپ بیان کریں گے۔ اسی طرح سے التیمم بالتراب او الحجر المغصوبین، ایک بندہ جو ہے پتھر کو یا مٹی کو غصب کرتا ہے اور اسے غصبی پتھر اور مٹی پر تیمم اگر کرتا ہے، غصبی چیزوں کا استعمال شریعت میں حرام ہے، ان سے نہیں کی گئی ہے، بس کوئی شخص اس ممنوع اور مغصوب مٹی پر یا پتھر پر تیمم کرے تو اس کا تیمم صحیح ہے یا فاسد ہے؟ یہاں آپ نے بتانا ہے پہلے تیمم کیا ہے، عبادات میں شامل ہے یا معاملات میں شامل ہے؟ اگر عبادات میں شامل ہے تو نہیں، عبادت میں کس چیز کا تقاضا کرتی تھی وہ پہلے ہم بیان کر چکے ہیں، آپ سابقہ بیان کی روشنی میں اس میں جو ہے وہ یہ بات کریں گے کہ اس میں حکم کیا ہے، تیمم کرنا درست ہے یا تیمم کرنا درست نہیں ہے۔ اسی طرح سے منہی عن اذان پر اکتفا کرنا، گانے کے طرز پر اذان دینا، اسی طرح سے حالت جنابت میں مسجد میں جا کر اذان دینا شرعاً حرام ہے۔ اگر کوئی شخص حالت جنابت میں مسجد میں جا کر اذان دیتا ہے یا گانے کے طرز پر جو ہے وہ اذان دینا شروع کر دیتا ہے تو کیا اس کی اذان کافی ہوگی یا نہیں؟ نماز کے لیے ایک اور اذان کی ضرورت پیش آئے گی، یہ جو اذان اس نے دی ہے وہ اذان کافی نہیں ہے، چونکہ اذان حرام ہے، حالت ہے جنابت میں مسجد میں جانا ہی جائز نہیں تھا تو یہ مسجد میں گیا ہے، اور اسی طرح سے گانے کے طرز پر اذان دینا وہ بھی صحیح نہیں ہے، اس نے اذان دی ہے تو کیا ہوگا، ان کی جو اذان درست ہے یا اذان صحیح نہیں ہے۔ بس کہ گانے کے طرز پر یا حالت جنوب میں مسجد جا کر اذان دیں تو اس کی اذان صحیح ہوگی یا نہیں ہوگی۔ بغیر توڑے نماز پڑھنا، مثلا اذا وجب قطع الصلاة لاجل صیانة النفس والمال المحترمین من الغرق والحرق، مثال کے طور پر شریعت نے چند موارد ذکر کیے ہیں جہاں پر بندہ نماز بھی پڑھ رہا ہو تب بھی کہا ہے کہ نماز توڑے، نماز توڑ کر اس عمل کو انجام دینا زیادہ ضروری ہے۔ مثال کے طور پر جو مثالیں دی، ایک آدمی غرق ہو رہا ہے، پانی میں دریا میں غرق ہو رہا ہے، دوسرا نماز پڑھ رہا ہے، یا کوئی بچہ چھت سے گر رہا ہے، ساتھ جو ہے بندہ نماز پڑھ رہا ہے، تو کیا نماز پڑھنی چاہیے یا اس بچے کو بچانا، اس جان کو بچانا، یا کوئی جل رہا ہے تو اس کو بچانا ضروری ہے؟ وہ ضروری نہیں ہے، صرف جان ہی، وہ مال ہے، قیمتی کوئی مال ہے، کوئی گھر ہے جل رہا ہے، ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے تو کیا کرے، نماز پڑھ کر ختم کر کے پھر گھر کے پاس جا کر اس کو بجھائے، یا پہلے سے نماز کو توڑ کے گھر کی جو آگ ہے اس کو بجھانا ضروری ہے؟ تو شریعت نے یہ کہا ہوا ہے کہ اگر ایسے مسائل پیش آئیں تو نماز کو ترک کریں، ہر حالت میں نماز کو ترک کر کے ان چیزوں کا انجام دینا ضروری ہے، جان بچانا واجب ہے، مال بچانا ضروری ہے۔ تو لیکن اگر کوئی شخص ایسا مل جاتا ہے جو نماز ترک کے بغیر نماز کنٹینیولی نماز پڑھتا ہے، جہاں پر مصلی پر جان، مال اور ناموس کی حفاظت کے خاطر نماز کو توڑنا واجب ہو، اس کے باوجود اگر وہ بغیر توڑے نماز کو جاری رکھیں تو کیا اس کی یہ نماز باطل ہوگی یا نماز صحیح نہیں؟ اسی طرح سے یوم شک کو رمضان کی نیت سے روزہ رکھنا، اگر کوئی شعبان کی آخری تاریخ جو کہ یوم شک ہے کو رمضان مبارک کی نیت کر کے روزہ رکھے تو آیا اس کا روزہ صحیح ہے یا نہیں ہے؟ مثلا ابھی تک چاند نظر نہیں آیا، ابھی تو آج کل کے زمانے ایڈوانس ٹیکنالوجی کی وجہ سے وسائل کافی حد تک آسان ہو چکے ہیں، لیکن پھر بھی اگر پتہ نہ چلے کسی کو یہ رمضان کی شعبان کی لاسٹ ڈیٹ ہے یا یکم رمضان المبارک ہے تو کیا ہے پتہ نہیں ہے، تو احتیاط کی نیت سے روزہ رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بہترین عمل ہے۔ لیکن اگر کوئی رمضان سمجھ کر وجوب کی نیت سے اگر کوئی روزہ رکھتا ہے تو اس کے روزے کا کیا حکم ہے، کیا اس کا روزہ صحیح ہوگا یا روزہ صحیح نہیں ہے؟ اسی طرح سے ایک ہی نیت سے حج اور عمرے کا انجام دینا، لو قارن بین الحج والعمرۃ بنیۃ واحدۃ، تو کیا ہے، کیا اس کا جو حج صحیح ہے یا باطل ہے؟ کوئی ایک ہی نیت کے ساتھ حج اور عمرہ ادا کرے، جبکہ ضروری ہے کہ حج کے لیے الگ نیت کرے، عمرے کے لیے الگ نیت کرنا ضروری ہے، جبکہ قران سے شریعت میں نہیں کی گئی ہے۔ اسی طرح ایک ہی نیت کے ساتھ دو نمازیں اکٹھی پڑھے، ایک شخص جو ہے ایک نیت کر کے نماز ظہرین کو ساتھ پڑھ لے، یا نوافل کو
اور فرائض کو یا مثلا واجبات کو ساتھ اگر کوئی پڑھ لیتا ہے تو کیا اس کی نماز صحیح ہے یا اس کی نماز باطل ہے؟ تو یہ تمام تر موارد ایسے ہیں کہ جہاں پر آپ نے یہ بتانا ہے کہ یہ جو اعمال جو مکلف انجام دے رہا ہے منہی عنہ ہونے کے باوجود ان کا حکم کیا ہوگا، شریعت کی نگاہ میں ان کا حکم کیا ہے، وہ سابقہ جو گفتگو جو ہم نے کی اس کی روشنی میں آپ بیان کریں گے۔ تو کیا اس کا حج اور نماز صحیح ہے یا نہیں ہے؟ اسی طرح سے ایک اور مثال بھی ہے مضاربے میں لزوم کی شرط لگانا۔ اگر مضاربہ جو ایک عقد جائز ہے میں لزوم کی شرط لگائیں جبکہ مضاربے میں شرط لزوم سے نہیں کی گئی ہے تو کیا یہ معاملہ باطل ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہماری گفتگو اسی چیز کے بارے میں ہے۔ اب ہم بڑھتے ہیں آج کے سوالات کی طرح۔ بعض سابق کو پیش نظر رکھ کر بتائیں مردوں کے لیے سونے کی انگوٹھی پہن کر نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ امام کی طلب کے باوجود زکوٰۃ کو اگر خود سے مستحقین میں تقسیم کی جائے تو کیا یہ کافی ہے یا نہیں ہے؟ غصبی مٹی اور پتھر پر تیمم کا کیا حکم ہے؟ جہاں قطع صلاۃ واجب ہو وہاں اگر قطع نہ کریں تو اس نماز کا حکم کیا ہوگا؟ صلی اللہ علیہ سیدنا و حبیبنا محمد و آلہ طیبین طاہرین۔